کیا اس وقت پاکستان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے امریکہ کی جانب سے کہ آپ اسرائیل کو ریکگنائز کریں؟ یہ وہ سوال ہیں جو بیسیکلی پوچھے جا رہے ہیں۔ اب فار ایگزامپل ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی ایک ٹویٹ آئی جس کو سب نے اسٹڈی کیا۔ انہوں نے اس ٹویٹ کے اندر بہت ساری باتیں کی ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ میری ادھر سے بھی بات ہوئی، اس سے بھی بات ہوئی، پاکستان کے فیلڈ مارشل اس سے بھی بات ہوئی، اور وہ چاہتے یہ ہیں کہ اگر اچھا یہ چیز ہے کہ جیسے ہی جنگ بند ہو جو ممالک ابراہیمک اکارڈ کا حصہ نہیں ہے وہ اس کا حصہ بن جائے۔ اب ٹرمپ صاحب کی یہ خواہش ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا ان کی کوئی خواہش یہ پوری کرنے جا رہا ہے۔ صدر ٹرمپ نے جو سٹیٹمنٹ دی اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور پھر تجزیہ۔ انہوں نے پیر کے روز ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ میں مطالبہ کیا کہ ایران مذاکرات میں شامل تمام ممالک بیک وقت، مطلب اگر ایران والا معاہدہ ہونا ہے تو پھر انہوں نے ایک شرط رکھ دی اس کے اوپر اور کہا کہ بیک وقت وہ ابراہیم اکارڈ جو ابراہیمی معاہدہ ہے اس کے اوپر بھی دستخط کریں۔ آپ کو پہلے بھی بتا چکے کہ ابراہیمی معاہدہ ہے کیا۔ وہ یہ ہے کہ اسرائیل کو ایز اٹ از جتنی بھی جگہ انہوں نے گھیر لی، جو بھی غزہ کے اندر انہوں نے کر لیا، اس سب کو منوان اسی طرح سے تسلیم کر لیا جائے۔ مطلب جو موجودہ سچویشن ہے اس میں بھی، بلکہ اس سے بھی آگے غزہ وغیرہ مکمل وہاں سے شاید ختم ہو جائے گا یا چھوٹی سی پٹی رہ جائے گی، اور زیادہ تر یہی کوشش کی جائے گی کہ غزہ میں رہنے والے لوگوں کو وہاں سے نکال کے کسی افریقن کنٹری کے اندر دوبارہ سے آباد کر دیا جائے، اور اس کا سارا خرچ بھی یہی ملک دیں، مطلب عرب ممالک ہی دیں۔ وہ پورے کا پورا خطہ جو کبھی فلسطین کا تھا یا فلسطینی ریاست ہوتی تھی، وہ پورے کا پورا اسرائیل کے قبضے میں آ جائے گا۔ نمسکار، السلام علیکم، ست سری اکال، جے جھولےال۔ میں ہوں جی پریم مٹلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں حالات حاضرہ کا پروگرام۔ حقیقت یہ ہے، ابتدا میں آپ سے درخواست ہے چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ دوستو، وہ جو مشہور کہاوت ہے بلی کا تھیلے کے باہر آ جانا، یہ اب پاکستان پر بالکل ٹھیک فٹ ہوتا ہے، کیونکہ پاکستان کی بلی تھیلے کے باہر آ گئی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ پچھلے 1-1.5 سال سے جب سے صدر ٹرمپ پاور میں آئے ہیں امریکہ میں، دکھائی دے رہا تھا کہ وہ پاکستان پر بہت مہربان ہیں۔ پاکستان کا جو آرمی چیف ہے، ڈی فیکٹو رولر ہے، اس کی زورانہ کرتے، لنچ کرتے، کھانا کھلاتے، تو لگ رہا تھا کہ کچھ تو بات ہے جس کی پردہ داری ہے۔ اب کل اس نے یہ جو مسلم ممالک ہیں جو کہ امریکہ اور ایران کی ڈیل کرنا چاہتے ہیں، اس میں ان کا انٹرسٹ ہے، سمجھو اس میں مڈل ایسٹ کے سارے ممالک آ گئے، تو ان کے ساتھ، ان کے ریپرزینٹیٹیوز کے ساتھ کانفرنس کال ہو رہی تھی صدر ٹرمپ کی۔ اس میں اس نے کہہ دیا، ٹرمپ نے، کہ اگر ایران کے ساتھ آپ چاہتے ہیں کہ ہم امن امان کریں اور وہ دیر پا ہو، لانگر لاسٹنگ ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو بھی مسلم ممالک ہیں سب ابراہم اکارڈ پر دستخط کریں، اسرائیل کو تسلیم کریں۔ اور پھر یہ کہنے کے بعد اس نے خاص طور پر 2 ملکوں کا نام لیا، ایک سعودی عرب، دوسرا پاکستان۔ سعودی عرب نے اپنے طرف سے اس کا کنٹراڈکشن جاری کر دیا ہے کہ جب تک فلسطین کے قیام کا کوئی پروپوزل نہیں آتا، مطلب عمل درآمد کرنے جیسا، تب تک ہمارے لیے مشکل ہے اسرائیل کو تسلیم کرنا۔ لیکن پاکستان کی سرکار کی طرف سے کوئی ری ایکشن نہیں آیا۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ سیلف اسٹائلڈ جو انٹلیکچوئلس ہیں پاکستان کے، وہ اپنے طور پر کہنے لگے ہیں کہ پاکستان تو کبھی نہیں کرے گا اور ہم تو کبھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے، اور جب تک فلسطین کا قیام نہیں ہوتا اور اس کا
जो कैपिटल है वो यरूशलेम नहीं होता। अब ये तो इसराइल जो है ना सिरे से ही इसके बारे में इनकार कर चुका है, तो ये सोचना ही बेवकूफ़ी है। लेकिन जो लोग ऐसा कह रहे हैं पाकिस्तान में, उनकी हैसियत क्या है? अभी मुशाहिद हुसैन सैयद, मैंने आपको बताया था कुछ दिन के उसने यूएई के खिलाफ बकवास की थी। ये मिनिस्टर रहा है नवाज शरीफ के दौर में, आजकल कुछ भी नहीं है, लेकिन क्योंकि पहले मिनिस्टर रहा है तो उसके साथ पाकिस्तान के टीवी चैनल वाले बातचीत करते रहते हैं, और उसने ऐसा कह दिया कि ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा। लेकिन सबको मालूम है, खुद उसको भी मालूम है कि पाकिस्तान में ताकत का सरचश्मा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। अब तो वो फील्ड मार्शल बन गया है और वो जैसा चाहेगा होगा। अब देखिए, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता, लेकिन तारीख गवाह है कि कई ऐसे हाकिम गुजरे हैं जिन्होंने किसी न किसी लालच में आकर ऐसे कई काम किए हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, एक वक्त था जब एक दहशतगर्द था पाकिस्तानी, उसने 2 CIA के लोगों को WTC, ये 2001 से पहले की बात है जब ट्विन टावर हुआ करते थे, उनका कत्ल किया था और फिर वहाँ से अमेरिका से भाग खड़ा हुआ, पाकिस्तान आ गया। बाद में उसको पाकिस्तानी पुलिस ने पकड़कर अमेरिका के हवाले कर दिया। मैं नाम भूल गया हूँ, गूगल करेंगे तो निकल आएगा। उस वक्त जो CIA का डायरेक्टर था, उसने ऐसा कहा था कि ये ऐसे इलाके का बंदा था या जहाँ से इसे पकड़ा गया है, मेरे ख्याल में या तो डेरा इस्माइल खान था या डेरा गाजी खान था, और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है उस वक़्त का सदर फारूक लगारी वो भी वहीं का था। यूँ समझ लीजिए कि उसके ऊपर भी इतना होता है। ये जो CIA के डायरेक्टर ने कहा था, उसने कहा था उसको ऐसे इलाके से पकड़ा गया है जहाँ के लोग $10,000 के लिए अपनी माँ को भी बेच देंगे। अब आप समझिए कि अमेरिका वालों की नज़र में पाकिस्तान वालों की हैसियत क्या है। अब अगर ये आसिम मुनीर, इसको ट्रंप $25-50 मिलियन की जो ऑफर कर दे, उसको तो मालूम है 2-4 साल में रिटायर हो जाना है। और ये सारे जो भी पाकिस्तानी मिलिट्री के जो होते हैं चीफ्स, भले एयरफोर्स के हों, नेवी के हों, ये जब इनका दौरे इक़्तिदार ख़त्म हो जाता है, रिटायर हो जाते हैं, ये सब लोग या तो यूरोप चले जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, कनाडा जाते हैं, पाकिस्तान में नहीं रहते, और इन सब का पैसा बाहर रहता है। अब उसमें कमर जावेद बाजवा भी आ गया और दूसरे भी आ गए सभी। तो ऐसा नामुमकिन कुछ भी नहीं है। सदर ट्रंप अगर चाहे तो वो आसिम मुनीर से ये भी करवा सकता है। अच्छा, अभी इसके साथ साथ आप सोचिए, कल अमेरिकी फौजों ने, सेंटकॉम बोलते हैं, सेंट्रल कमांड, उन्होंने ईरान के ऊपर जो है हवाई हमले किए। उन्होंने बाकायदा प्रेस नोट जारी किया है जिसमें बताया है कि उन्होंने, यानी जहाँ पे वो मिसाइल बनाते हैं, मिसाइल साइट्स हैं, उनको हमने उड़ाया। और ईरान की जो कश्तियाँ समुद्री सुरंगें लगा रही थी, देखिए ना कितना बेईमान है ईरान। एक तरफ अमन की बातचीत हो रही है कि होर्मुज़ को खुला रखा जाएगा, दूसरी तरफ वो कल तक वहाँ पर समुद्री सुरंगें बिछा रहा है। तो अमेरिका ने ये ऐलान किया कि हमने उन कश्तियों को उड़ा दिया है। तो ये ईरान, जहाँ तक मुझे लगता है, जब तक इसको चपेट नहीं पड़ेगी ना, ये नहीं सुधरेगा। और मुझे नहीं लगता कि कोई एग्रीमेंट हो सकता है अमेरिका और ईरान के दरमियान। बाकी पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं या जो चैनल वाले हैं, उनका क्या कहना है इसराइल की तस्लीम करने के बारे में। पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, वो आप खुद सुन लीजिए। उसकी वजह ये है
کہ یہ کیسے ممکن ہے، ہاؤ از دس پاسبل کہ پاکستان جو ہے وہ اپنی اسٹیٹڈ پوزیشن سے پیچھے ہٹ جائے. میں اس تھیوری کو بائی نہیں کرتا کہ پاکستان کو اپنی اسٹیٹڈ پوزیشن سے پیچھے ہٹنا پڑے. اس کی وجہ دیکھیں، پاکستان دنیا کا شاید واحد ملک ہے جس کے پاسپورٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے دیٹ دس پاسپورٹ از ویلڈ فار آل کنٹریز آف دا ورلڈ ایکسیپٹ اسرائیل. تو مجھے بتائیں ہاؤ کم دس از پاسبل، یہ چیز ممکن کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ نٹ شیل میں آپ ابراہیمی معاہدہ کہیں، باقی اس کے اندر بیلز اینڈ وسلز اور بہت کچھ ہوگا، لیکن بہت ساری اور چیزیں بھی ہوں گی ادھر ادھر آپ بھٹکانے کے لیے آپ کہہ لیں. لیکن اصل مدعا یہ ہے کہ تمام کی تمام جو فلسطینی سرزمین ہے یا اس کا میجر پورشن وہ پہلے ہی لے چکا ہے اسرائیل، جو رہ گیا تھا اس کا بھی میجر پورشن وہ اسرائیل کو دیا جائے گا. اب اس میں صدر ٹرمپ نے کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی. انہوں نے کہا کہ اگر معاہدہ کرنا ہے ایران والا تو آپ کے سامنے یہ شرط ہے کہ یہ تمام ملک جو معاہدے کی ٹیبل پر بیٹھنا چاہتے ہیں یا بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تمام ابراہیمی معاہدے کے اوپر یا ابراہیمی جو معاہدہ ہے اس کے سگنیٹری بنیں، اس کو ایکسیپٹ کریں. مطلب کہ اسرائیل کو ویسے ہی ایکسیپٹ کریں جیسے امریکہ کرتا ہے یا دوسرے ممالک کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ صدر ٹرمپ کی جو پہلی مدت صدارت تھی اس کے اندر وہ اسی طرح کا ابراہیمی معاہدہ سامنے لے کر آئے تھے، جس میں یو اے ای کو اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے غالباً اگر میں غلط نہیں تو مراکش کو اور ایک دو اور ملکوں کو اس کے اندر شامل کروا لیا تھا. ان الفاظ کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرنے کا آپ سے اجازت چاہتا ہوں، لیکن ودائی لینے سے پہلے ایک مرتبہ پھر آپ سے میری درخواست ہے کہ جس کسی صاحب یا صاحبہ نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ذرائع کرم اس کو جلد سے جلد سبسکرائب کریں، پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.